بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره. انسانی تاریخ بڑے بڑے عجیب واقعات سے لبریز. انسانی تاریخ کے کچھ واقعات ایسے ہیں جنہیں رب العالمین نے اپنے کلام مبارک میں جگہ عطا فرمائی ہے، اور جن واقعات کو رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں شامل فرمایا ہے ان میں سے ایک بہت ہی بڑا واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھے شخص کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بڑھاپے سے ملنے والے تنہا بیٹے کو پردیس میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. اس بوڑھے باپ اور اس کے عظیم بیٹے نے کیا کیا؟ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اس کو نہ صرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جگہ دی بلکہ امت اسلام میں قیامت تک کے لیے اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کی سنت رکھا. قرآن کریم کا ہر واقعہ دروس، عبرتوں، نصیحتوں اور اسباق سے لبریز ہے، اور میرے ناقص فہم میں اصل بات قرآن کریم کے واقعات میں وہ دروس، عبرتیں اور نصیحتیں ہیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہے. اس واقعہ میں کتنے دروس اور نصیحتیں ہیں اللہ کریم ہی بہتر جانے. آج کے اس مختصر پروگرام کے لیے میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اس واقعہ میں سے صرف 3 دروس ان کا انتخاب کر کے لایا ہوں. اللہ کرے کہ ان دروس کے ذکر کرنے میں کہنے والے ناکارے اور سننے والے حضرات و خواتین کا دنیا و آخرت میں فائدہ ہو. بہت سے دروس اور نصیحتوں میں سے پہلا درس اللہ کرے کہ میری بات دل سے نکلے اور اللہ کریم دل میں پہنچائے اور میرے اور آپ کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا اللہ کریم سبب بنا دے. پہلی بات اس واقعہ مبارکہ میں کہ اس کائنات میں اللہ تعالی نے حضرت انسان کے لیے آزمائشیں، ابتلائیں اور امتحانات رکھے ہیں. کو مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، چاہے نہ چاہے، کسی کی چاہت کا، کسی کے ماننے کا، کسی کی پسند کا اس میں کوئی دخل نہیں. جن کی مشیت اس کائنات میں چلتی ہے ان کی سنت مبارکہ، ان کا طریقہ مبارکہ ہمیشہ سے یہ ہے اور قیامت تک رہے گا کہ انسان کے لیے اس دنیا میں آزمائشیں ہیں، ابتلائیں ہیں، امتحانات ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان کی حیات طیبہ کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے ساری زندگی امتحان ہی امتحان. اشارات میں قوم کے ساتھ کیا ہوا، باپ کی طرف سے کیا دھمکی آئی، پھر قوم نے زندہ آگ میں جلانے میں کیا کسر اٹھا رکھی، پھر اتنا تنگ کیا
کہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، اور پھر اللہ کریم نے پردیس میں بڑھاپے میں جو بیٹا دیا اسے اور اس کی اماں کو ایسی سرزمین میں چھوڑنے کا حکم دیا جس میں کچھ بھی نہیں، اور پھر اس بیٹے کو بڑھاپے میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آزمائش آزمائش آزمائش، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر رب کریم نے اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرما دی۔ صرف 2 مقامات میرے ساتھ سماعت فرمائیے اور نوٹ کر لیجیے۔ سورہ آل عمران آیت شریفہ 186، اور رب کریم نے فرمایا لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ترجمہ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اپنی طرف سے کچھ ڈالنے کی قطعاً تمنا نہیں، یقیناً تم، اور تم سے مراد فضل الہی کھوکر صاحب، قریشی صاحب، ہر شخص، ہر مرد عورت، سرمایہ دار غریب، اقتدار والے عوام، لَتُبْلَوُنَّ، یقیناً تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ کہاں؟ فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں۔ کوئی اس قاعدہ سے، اس سنت الہیہ سے مستثنا نہیں۔ سورہ الانبیاء آیت شریفہ 35، 17واں پارہ، اس میں ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں شر سے اور خیر سے امتحان میں ڈالیں گے، تمہاری آزمائش کے لیے۔ اللہ کریم نے کبھی امتحان صحت سے رکھا ہے، کبھی امتحان بیماری سے رکھا ہے، کبھی امتحان سرمایہ دے کے رکھا ہے، کبھی امتحان سرمایہ چھین کے رکھا ہے، کبھی امتحان مسند اقتدار پہ بٹھا کے رکھا ہے، کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کے رکھا ہے امتحان۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں، اور فعل مضارع ہے، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ یہ بات اب بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہوگی۔ عربی میں فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی۔ یہ حقیقت ایسی ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے، 100 سال بعد بھی ہے، اور قیامت تک۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہارے امتحان کے لیے شر سے اور خیر سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر کیا ہوگا؟ ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ امتحان میں کامیابی کی صورت میں بہت کچھ عطا کیا جائے گا، اور ناکامی کی صورت میں پھر سزا ہی سزا۔ اگر کوئی اس قاعدہ سے مستثنا ہوتا تو حضرات انبیاء ہوتے۔ 4 محدثین احمد ابن حمید، ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
سب سے سخت امتحان کن کا ہے؟ حضرات و خواتین، اللہ کے یہ میں آپ یہ سبق لے کے جائیں. نثار صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن کی بیماری اس کو لگا لیتے ہیں. کیوں؟ اس حقیقت سے غافل ہے. کیوں کھوکھر صاحب؟ اگر پہلے سے جج پتا ہو آزمائش آنی ہے تو ٹینشن کدھر سے آئے؟ میرا جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی زیادہ ٹینشن ہوگی. ایمان ہو اس پر مصیبت آنی ہے، آزمائش آنی ہے. عرض کیا گیا سیدنا سعد کی طرف سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت امتحان کن کا ہے؟ ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. سب سے سخت امتحان اللہ کے انبیاء کا. اور دوسری روایات میں انبیاء میں سب سے سخت امتحان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کی شان اللہ نے سب سے اوپر بنائی مخلوق میں سے. فرمایا پھر نیک لوگ، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، اور پھر فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دین. آدمی کا دین جتنا بلند ہو اتنی زیادہ سخت آزمائش ہے. آج کا اس قصہ کا پہلا سبق امتحان امتحان امتحان، اس سے کوئی مفر نہیں. نمبر 2، دوسرا سبق، اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند کرتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے لیے دنیا و آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے. اتنا کچھ رکھا ہے، رب ذوالجلال گواہ ہے. جو 2-4 لفظ پڑھے ہیں اور جو آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے، انسان کے تصور سے زیادہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان پر ابتلا آئی، سورہ الصافات میں اللہ کریم نے اس کا تفصیلی ذکر کیا. میرے ساتھ آیات اور ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے. فلما بلغ معه السعي، ساتھ ساتھ تھوڑی سی تفسیر بھی. تو جب دوڑ دھوپ کو پہنچا ان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بوڑھے باپ کے ساتھ. اس باپ کے ساتھ جس کا اس کے سوا اور کوئی بیٹا نہیں. کچھ کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچا تو کیا ہوا؟ قال، انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، پیار سے کہتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، دیکھو تمہاری رائے کیا ہے. باپ کا امتحان شروع ہو چکا ہے. اب اس امتحان میں اپنے نور نظر اس کو شامل کریں. نور نظر کا جواب کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے اس عظیم جواب کو اپنے کلام پاک کا حصہ بنا دیا. یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے، ستجدنی ان قریب آپ مجھے، اللہ نے چاہا
تو دیکھیں گے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے صبر میں بڑا اونچا مقام پایا. اور کس طرح صبر کیا؟ اللہ کریم نے اس کے بعد خود فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب وہ باپ بیٹا دونوں اللہ کے یہ فرما بردار ہو گئے. حضرات مفسرین نے اس کے ایک سے زیادہ معنی بیان کیے اور ہر معنی شاندار. ایک معنی باپ نے بھی کلمہ شہادت پڑھا لا الہ الا اللہ، اور بیٹے نے بھی کلمہ شہادت پڑھا. اور دوسرا معنی باپ نے اپنے نور نظر کو اللہ کے سپرد کر دیا اور بیٹے نے اپنی جان اپنے مالک کے حضور پیش کر دی. ایک تیسرا معنی باپ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اپنی امیدوں کے سہارے اپنے بڑھاپے کے ساتھی اپنے دست بازو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا اور بیٹا اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوا. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا. مفسرین نے دو معنی لکھے، دونوں شاندار. ایک معنی یہ کہ باپ نے بیٹے کو پہلو کے بل پچھاڑا جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں، اور دوسرا معنی باپ نے بیٹے کو اوندا کیا. کیوں؟ اللہ بہتر جانے. مفسرین نے لکھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ اور بیٹے کی آنکھیں آپس میں ٹکرا کے باپ کی باپ ہونے کی شپت وہ جوش مار دے اور اللہ کی نافرمانی آ نہ جائے. اور حدیث شریف میں اس فرما برداری کا نقشہ کچھ قدر تفصیل سے کھینچا گیا. امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. روایت کا اختصار عرض کرتا ہوں اور اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے صرف وہی. جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے عرض کی، کیا عرض کی ہوگی؟ ابا جی 2 دن ٹھہر جاؤ. نہیں ابا جی آپ کے پاس میرے کفن پہنانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، تو آپ ٹھہریے، میری قمیض کو اتاریے تاکہ میرے ذبح کرنے کے بعد مجھے کفنانے میں آپ کو سہولت رہے. کیا ہوا؟ رب ذو جلال ان کی رحمت جوش میں آئی اور آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم یقیناً تو نے خواب کو سچ کر دکھا. تابعداری یہ جو واقعہ ہے فضل الہی کے لیے اور ہر بھائی بہن بیٹے بیٹے کے لیے یہ سبق ہے، سبق ہے مسلمانی کا. اور مسلمانی کیا ہے؟ رب ذو جلال کا جو حکم ہے اس سے سینٹی میٹر نہ پیچھے رہنا ہے نہ آگے بڑھنا. انسانی کمزوری ہے اور رہے گی، لیکن جذبہ
ارادہ کیا ہو، رائی برابر اپنے رب کی فرما برداری میں کسر اٹھا نہیں رکھنی۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ سماعت فرمائیے اللہ کریم نے انہیں کیا کچھ دیا، اور یہ ایک مستقل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور ہر بات اللہ کی توفیق سے جو عرض کر رہا ہوں اس کی آیات ہیں، لیکن اختصار کے لیے اللہ نے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے ان کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے لوگوں میں جاری کر دیا۔ اللہ نے ان پر سلام بھیجا، اور اللہ کی مخلوق ان پر سلام کہتی ہے۔ اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ محسنین سے ہیں۔ اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ ایمانداروں میں سے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لائے۔ اللہ نے ایک دوسرے بیٹے اسحاق کی بشارت دی، اور صرف بیٹا ہی نہیں، نبی بیٹا بنایا۔ اور صرف بیٹے کی بشارت نہ دی، اللہ نے پوتے کی بشارت دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم نے ان کی نسل کو عظیم بادشاہ نصیب کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت دی۔ اور کیا ہوا؟ ان کے بعد روئے زمین پہ جو نبی آیا، جو کتاب نازل ہوئی، نبی ان کی نسل کا، جس پہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول ان کی نسل کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کو ان کے کنبے میں بند کر دیا۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے تابعداری کرنا یہ ضائع جانے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت کچھ ہے۔ تیسرا اور خطبہ کا آخری سبق نوٹ فرمانا، اللہ کی تابعداری کے لیے یہ ضروری نہیں، شیخ جاوید صاحب، اللہ کی تابعداری کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نتیجہ ہو، نہیں، اللہ نتیجہ نہیں مانگتا۔ اللہ کے لیے میں آپ یہ سبق لے کے جائیں، اور اس میں بہت اطمینان، بہت تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نتیجہ مخلوق سے نہیں مانگتے۔ کیا تقاضا ہے؟ نیت صاف کر، اور جتنی کوشش ممکن ہے وہ کر۔ نتیجہ نکلے نہ نکلے اس کی پرواہ نہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی عظمت پانے والے، منزل کیا تھی؟ بیٹے کو ذبح کرے۔ بیٹے کو ذبح کیا، ہوا بیٹا ذبح۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی دے دی۔ اب کیا جو کرنا تھا وہ کیا، ہوا، لیکن ان کے انعام میں، ان کی جزا میں، ان کی تکریم میں کوئی کمی ہوئی؟ جواب دیجیے نہیں۔ آئیے اس بارے میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ایک حدیث شریف لے جائیے۔ امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه۔
فرمایا جو شخص حج کے لیے جائے اور فوت ہو جائے حج نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب غور فرمائیں، عجیب بات ہے. جو شخص حج کے لیے جائے فوت ہو جائے، حج ضائع ہو گیا، پیسے برباد ہو گئے، کیا ملے گا؟ فرمایا قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملے گا. حاجی مکمل حج کرے، کر کے آئے، کھاتا بند. رانا صاحب مالیات کے آدمی آپ، حاجی نے حج کیا، زندہ واپس آیا، حج کا کھاتا بولو. حاجی مر گیا، اللہ سب کو عافیت سے لائے. کیا ہوا؟ فوت ہو گیا، اس کے لیے ہر سال حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. عمرہ کرنے والا عمرہ کے لیے گیا، فوت ہو گیا، عمرہ نہ کر پایا. عام عمرہ کرنے والے عمرہ کریں، گھر آئیں، کھاتا بند. یہ عمرہ کرنے کے لیے جانے والا فوت ہو جائے، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. امت جو غموں پریشانیوں دکھوں میں ڈوبی ہے، امت میں ایک بات بہت ہی زیادہ دلوں کو خوش کرنے والی ہے، اور میرے خیال میں وہ بات یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں بہنوں کی ایک بڑی تعداد ماشاء اللہ تبارک الرحمن اللہ تعالیٰ کے دین کی بہت بڑی خدمت کر رہی ہے. اور یہ خدمت میرے محدود علم کے مطابق صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جو سننے دیکھنے میں آ رہا ہے عرب میں، بلکہ مغربی ممالک میں بھی ماشاء اللہ تبارک الرحمن اسلام کی بیٹیاں دین کا خوب کام کر رہی ہیں. اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان سب بہنوں کو سلام، ان کے یہ بے پناہ دعائیں اور انہیں یہ تاکید اپنی زندگیوں میں اور اپنے حلقہ کی بیٹیوں کی زندگیوں میں دین کو پورے کا پورا لائیں. اس بارے میں تھوڑا دین اور تھوڑا کچھ اور نہ. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اللہ کے لیے. اس کو اپنا شعار، اپنا ماٹو بنائیں. انشاءاللہ ان کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے امت میں بہت خیر آئی ہے اور مزید کی اللہ سے بہت زیادہ توقع ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.